دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضابطۂ حیات. قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس جملے کو میں نے جوان ہوتے تک بارہا سنا اور پڑھا تھا، اور آج تک میں اس کے سطحی معنی ہی جانتی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کے لیے یہ ایک گائیڈ بک ہے قیامت تک کے لیے. مگر آج اس میں لامحدود والے کی دی ہوئی میری محدود عقل میں یہ بات آئی کہ زندگی کے معنی تو انسان کی آتی جاتی سانس کا عرصہ ہے. جس دم سانس رکی سلسلہ ہائے زندگی بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. پھر زندگی تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی. ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ قرآن مکمل ضابطۂ زندگی ہے؟ حیات کے لفظ نے مجھے غور و فکر کی ترغیب دی. حیات کے معنی ابدی زندگی کے ہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی جس کی کوئی حدود اختتام نہیں. تو سو یہ معلوم ہوا کہ قرآن تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم ایک بیج بوئیں، پھر اس کی افزائش و نگہداشت پر کڑی نظر رکھیں. وہ پودے سے تناور درخت بننے کے مراحل سے گزر کر پھلدار درخت میں بدل جائے، مگر ہم اس کا پھل کھائے بغیر فانی زندگی سے لافانی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو بیج ہم نے بویا تھا اس درخت کا پھل ہم اب حیات ابدی میں کھائیں گے. بالکل اسی طرح قرآن سے محبت کا بیج ہم نے اپنے دلوں کی نم زرخیز زمین میں بونا ہے. پھر ظاہر میں آنے والے تمام طوفانوں، بارشوں، آندھیوں سے بچا کر اسے تناور پھلدار درخت بنانا ہے. اسے پودے سے درخت بننے تک جو محنت، مشقت، صبر اور دورانیہ درکار ہے، وہ پھل اور ثمرات کی صورت جمع ہو رہا ہے اس حیات ابدی میں جسے کوئی اندیشہ زوال نہیں، اور عروج اس کا مقدر ہے ہمیشہ کے لیے. غفلت میں ڈوبا تھا سارا جہان، اندھیروں میں تھے بنین و انسان. کوچائے دل تھے خالی بنجر ویران، بس رہے تھے محض ہر جانب شیطان. تاریک تھا گلشن آدم و حیوان، معصیت میں مگن تھے ہر خاص و عام. زندگی تھی مشکل کٹھن امتحان، راہ نجات دکھتی نہ تھی، ظلمت تھی ایسی کہ مٹتی نہ تھی. پھر بیابان عرب میں چلی ایک ہوا، جو خوشبو بھری لائی تھی ایک ندا. جلا پھر امید کا ایک ایسا دیا، ہو گیا منور جزیرہ نما. مرحبا مرحبا گونجتی تھی صدا، آمنہ کے آنگن میں پھول کھلا. کہ تشریف لائے ہیں نور خدا، محمد ہیں وہ نبی آخر الزماں. ختم نبوت ہوا یوں بیاں، رحمت الہی تھی کچھ یوں جوش میں کہ خلقت تھی جیسے اس کی آغوش میں. رحمان پھر سے ہوا یوں مہربان، کیا ایک انوکھا اور احسان. رمضان میں اتارا معجزۂ قرآن، کرائی گئی جس سے مومن کی اصل پہچان. بخشش کا بنایا گیا پھر سامان، رب موسیٰ ہوا کچھ یوں ہم کلام. امت محمدی میں ہوا یہ اعلان،
لائیں گے جن و بشر جو ایمان، کہلائیں گے وہ سب کے سب مسلمان، اور جنت ہوگا ان کا دائمی مقام، اور جنت ہوگا ان کا دائمی مقام انشاءاللہ۔